منافق لوگ مذاق اڑاتے تھے، دیکھو یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے تھے او لوگو میرے ان غریب صحابہ کا مذاق نہ اڑاؤ، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو گے میرے ان غریب صحابہ نے ایک مٹھی یا دو مٹھی جو دیا ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی میں کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس سواری کا سادن ہے؟ اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سواری کا سادن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تم کو لے کے نہیں جا سکتا، ہمارے پاس سواریاں محدود ہیں، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، تمہیں اگر چلنا ہے تو سواری کا انتظام کرو ورنہ ہم تمہیں لے کر کے نہیں چل سکتے۔ وہ بیچارے غریب صحابہ تھے، ان کے پاس سواری کا سادن نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، گھوڑا نہیں تھا، وہ پلٹ کر کے جانے لگے۔ جب پلٹ کر کے جانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، انہوں نے نبی کے سامنے اپنے آنسوؤں کو ظاہر نہیں کیا، وہ پلٹ کر کے جب جانے لگے تب ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی نے ان کے آنسوؤں کو نہیں دیکھا مگر اللہ نے قرآن میں ان کے آنسوؤں کا ذکر کیا۔ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اے نبی میرے ان غریب صحابہ کو ذرا دیکھیے جو آپ کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم کو بھی لے کے چلیے، اور آپ کہتے ہیں میرے پاس سواری نہیں ہے، تو اے میرے نبی وہ پلٹ کر کے جب جاتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون، انہیں ملال ہے اس بات کا کہ کاش ان کے پاس بھی اتنا ہوتا کہ آج وہ اسلام کے لیے کچھ کر سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ ہیں، ان کی آنکھوں میں اس لیے آنسو ہیں کہ وہ اسلام کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس گھر ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، مال ہے، بہت کچھ ہے، مگر ہم اللہ کے دین کے لیے ایک منٹ نہیں دینا چاہتے ہیں، ایک روپیہ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم کتنے پیچھے ہیں ان چیزوں میں، ذرا ہم اور آپ غور کریں۔ اب آئیے 2-4 واقعات اللہ کے نبی کی سیرت سے آپ کو سناتا ہوں جب پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کیونکہ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے رونا۔ اب یہاں رونے کی بات آئی ہے تو ایک بات بولتا ہوں، رونا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب آدمی کو جب تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے تبھی روتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رونا 10 طرح کا ہوتا ہے، 10 طریقے سے انسان روتا ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلا جو رونا ہوتا ہے رقت کا رونا، رحمت کا رونا۔ آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا، آپ کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، اب رحم آنے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، یہ رحمت کا رونا ہے۔ دوسرا خوف کا رونا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کرفیو لگا ہے، آپ کا بچہ باہر کہیں گیا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے میرے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خوف کا رونا ہے۔ اور تیسرا رونا محبت کا رونا، شوہر پورنیا سے ممبئی گیا ہے کام کرنے کے لیے، بیوی سے دور ہے، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے۔ بیٹا سعودی گیا ہے، ماں بچے سے بات کر رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے۔ یہ رونے کی تیسری قسم ہے۔ نمبر 4 خوشی کا رونا، بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، گھر میں آیا، ماں کو سنایا، ماں رونے لگی۔ بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، گھر میں آیا، باپ رونے لگا، خوشی کا رونا۔ اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں نا خوشی کا جب رونا ہوتا ہے تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جب تکلیف میں آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتے ہیں۔ بڑے پتے کی بات ہے۔ اسی لیے عربی میں خوشی کی کوئی جب خبر ملتی ہے تو کہا جاتا ہے قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ چیز۔ جیسے اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے ٹھنڈا آنسو نکلتا ہے۔ اور رونے کی 5ویں قسم درد اور تکلیف سے رونا، چوٹ لگ گئی آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے،
بچھو نے ڈنک مار لیا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگا. تو تکلیف کا رونا ہوتا ہے. رونے کی چھٹی قسم غم اور ملال کا رونا. باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا رو رہا ہے, بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر رو رہا ہے, یہ غم کا رونا ہے. اس کے بعد رونے کی 7ویں قسم علامہ ابن قیم کہتے ہیں کمزوری اور بڑھاپے کا رونا. انسان بوڑھا ہو گیا, 70-80 سال کا ہو گیا, اب بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. رونے کی 8ویں قسم نفاق کا رونا, نقلی رونا, دکھاوٹی رونا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے تھے اپنے باپ کے پاس, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. ابا جان ہم کھیلنے چلے گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے, یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. رو رہے تھے, نقلی رو رہے تھے. یہ نفاق کا رونا تھا. اور رونے کی 9ویں قسم کرائے کا رونا. عرب میں بہت ساری عورتوں کو کرایہ دے کر, پیسہ دے کر بلایا جاتا تھا, میت پر رویا کرتی تھی. آج بھی راجستھان وغیرہ میں بہت ساری عورتیں یہ کام کرتی ہیں, اس کو کہتے ہیں کرائے کا رونا. اور رونے کی 10ویں قسم موافقت کا رونا. کوئی رو رہا ہے, اس کو روتے ہوئے دیکھ کر کے آپ رونے لگے. تو یہ رونے کی 10 قسمیں ہیں. لیکن اس میں جو رونا اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے روئے. اب آئیے ذرا ہم نبی کی سیرت اٹھاتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے موقع تھے جب اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے. ایک واقعہ تو آپ نے سنا, اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت سنی اور جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا آپ رونے لگے. آگے بڑھیے, بخاری کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا. ماریا قبطیہ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا. آپ کو 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ سے. بیٹا جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتا تھا. ایک بیٹے کا نام قاسم تھا, وہ بھی انتقال کر گیا. ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا, وہ بھی انتقال کر گیا. یہ تیسرا بیٹا تھا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس بچے کا نام اللہ کے نبی نے ابراہیم رکھا تھا. آج ہمارے اپنے بچوں کو توحید نہیں سکھایا جاتا ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. آج اپنے بچوں کو عالم علماء نہیں بنایا جا رہے ہیں. بچہ پڑھے گا, مولوی مولانا, کیا کھائے گا, کیا کمائے گا؟ اس وجہ سے اپنے بچوں کو عالم مت بناؤ. آج میرے بھائیوں اللہ پر توکل اور بھروسہ نہیں. جو اللہ سمندر کی مچھلیوں کو اور دنیا کے اندر جتنے بھی چرند اور پرندہ ہیں, ان تمام پرندوں کو جو اللہ رزق دے سکتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ تمہیں روزی نہیں دے سکتا ہے؟ جو ایک ایک مچھلیوں کو 1000 ٹن گوشت کھلا سکتا ہے, کیا اللہ تعالیٰ تمہیں 2 روٹی نہیں کھلا سکتا؟ کیا تمہیں 2 وقت کا اللہ کھانا نہیں کھلا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, اللہ کھلا سکتا لیکن اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ آج مسلمانوں کا ختم ہو گیا ہے. اسی وجہ سے آج مسلمان سودی کاروبار کرنے لگا ہے, آج مسلمان حرام خوری کرنے لگا ہے, آج مسلمانوں کے اندر بےایمانی آ گئی ہے, آج مسلمانوں کے اندر زناگاری اور مسلمانوں کے اندر بہت ساری برائیوں نے جنم دے دیا. اللہ پر توکل توحید کی کمی ہے. جس کے اندر توحید جتنی زبردست ہوگی وہ انسان اتنا ہی برائیوں سے بچے گا. اللہ پر یقین ہونا چاہیے. ہے میرا اللہ, عرش کے اندر ضرور ہے, ہاں عرش کے اندر ہے, فرش کی تمام چیزوں کو وہ ریکارڈ کر رہا ہے. کالی رات میں اگر کوئی کالی چونٹی چلتی ہو تو اس کی بھی چلنے کی آواز کو میرا رب سنتا ہے, اور اس کی چلنے کی حرکتوں کو بھی میرا رب ریکارڈ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اگر اس چیز کا بندے کو یقین ہو جائے تو میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ آدمی برائیوں سے بچ سکتا ہے. توحید مضبوط ہونا چاہیے, اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا, اے معاذ
معاذ ابن جبل اتقلlah، اے معاذ ابن جبل اتقلlah حیث ما کنت، اے معاذ جہاں کہیں رہنا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کہیں بھی رہنا اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر بیٹھائے رکھنا۔ اتقلlah حیث ما کنت، جہاں کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت اپنے دل میں بیٹھائے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میری حرکتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جان رہا ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے میرے بندے تیری زبان سے جو بھی جملے نکلتے ہیں ان جملوں کو بھی میں ریکارڈ کیا کرتا ہوں، اے میرے بندے تو جو کچھ بھی کر رہا ہے ان تمام چیزوں کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جب انسان کے دلوں کے اندر اللہ کے اوپر یقین ہو، بھروسہ ہو اور اللہ کے اس پاور کو بندہ جانے گا تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کا پاور جاننا چاہیے، اللہ ہی کا پاور معلوم ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، بس میں جا رہا ہے، چل رہا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ بغل والا کون بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے۔ اب شرارتی لڑکا کیسے بات کرے گا، لفنگا لڑکا کیسے بات کرے گا؟ اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہا ہے، مستی سے باتیں کر رہا ہے، کسی چور سے بات کر رہا ہے تو چوری کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن بغل والا بیٹھنے والا اس علاقے کا سمجھ لو ایس پی ہے، ڈی ایم ہے۔ تو آپ بتائیے بغل میں بیٹھا ہوا جان نہیں رہا میرے بغل میں ایس پی ہے، ڈی ایم ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، اور لڑکا چوری کے بارے میں بات کر رہے، چلو آج جائیں گے اس کو ماریں گے، اس کو قتل کریں گے، رات کے اندر اس کے یہاں جائیں گے اور یہاں وہ یہ چوری کریں گے وہ کریں گے، بولتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اچانک بس رکتی ہے اور بہت سارے پولیس وہاں پہ اس گاڑی میں چڑھ جاتے ہیں اور سلوٹ، اور اس کو اس کے سامنے آ کر کے سب لوگ پیر پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے اس نوجوان کی حالت کیا ہوگی، کیا ہوگی؟ جو نوجوان ابھی چوری کے بارے میں بات کر رہا تھا، ہاں جو آدمی ابھی کسی کے قتل اور مرڈر کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس کی حالت اور اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ سوچئے آپ ذرا۔ معلوم نہیں تھا یہ کون ہے لیکن اب جان گیا یہ ہے، اب یہ آدمی ڈائریکٹ فرشتہ بن جائے گا، چپ چاپ کچھ نہیں بولے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے پاور کی، اتنا بڑا پاورفل آدمی میرے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اگر میں کچھ بولا تو مجھے کر دیا جائے گا، اندر بہت مار ملے گی، ڈر جائے گا یہ۔ میرے بھائیوں، جب تم اپنے یہاں کے پولیس اور اپنے یہاں کے ڈی ایم اور ایس پی سے ڈرتے ہو، بہت سے لوگوں کو، معاشرے کے لوگوں کو دیکھیے، سماج کے بہت سے لوگوں کو دیکھیے کہ اپنے یہاں کے امام کو جب دیکھتا ہے کہ امام صاحب آ رہے ہیں، میں سگریٹ پی رہا ہوں، کہیں میری اوپر نظر پڑے گے تو میرے پر خطاب کر دیں گے، اپنے امام سے ڈرتے ہوئے وہ سگریٹ چھپا لیتا ہے، جوا کھیل رہا بند کر دیتا ہے، غلط کام کر رہا ہے ہٹ جاتا ہے۔ بہت سی لڑکیاں بے پردہ ہوا کرتی ہے لیکن اپنے یہاں کے مولویوں کو، اپنے یہاں کے اماموں کو دیکھتی ہے تو پردہ کر لیتی ہے، کہیں میرے اوپر کوئی تقریر نہ کر دے۔ یہ تو اپنے یہاں کے لوگوں سے تم ڈرا کرتے ہو، اپنے یہاں کے مولویوں سے، پولیس سے تم ڈرتے ہو، اپنے یہاں کے ایس پی اور ڈی ایم سے تم ڈرتے ہو، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمام چیزوں کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، تم اپنی نظریں ادھر ادھر جو کرتے ہو، چوری کرتے ہو، چشمہ پہن لو، کالا چشمہ، اور اپنی نظر ادھر ادھر کرو، سامنے والا کچھ جان نہیں پائے گا یہ کس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور تم نے اپنے دلوں میں کیا چھپا کر کے رکھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ جب یہ توحید اس طریقے سے اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تب سماج کے اندر برائیاں ختم ہوگی۔ یہ ڈر پیدا کروایا، یہ توحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں اور اس دور کے لوگوں کے دلوں کے اندر آپ نے بیٹھایا اور ڈالا۔ آج ضرورت ہے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ
تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج. ورنہ کتنے جلسے ہوا کرتے ہیں اور کتنے جلسوں کے اندر سننے میں آیا مولوی صاحب اس جلسے کے اندر یہ معاملہ پیش آیا, اس جلسے کے اندر یہ معاملہ پیش آیا, اس جلسے کے اندر یہ ہوا. بہت سے جب اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہو تو انسان تنہائیوں میں بھی غلط کام نہیں کرے گا, تنہائیوں میں بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا. اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, خوف ہونا چاہیے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا اقیم الصلاۃ یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بیٹے, اے میری رکھتی جگر, اس بات کو تم بیٹھا لو اپنے دل کے اندر. اے میرے بیٹے اس کو یاد کر لو تم, ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ. اے میرے بیٹے اگر تم سمندر میں, تم اگر صحراؤں کے اندر, چٹان کے اندر, تم زمین کے کسی کونے کے اندر یا پھر سمندر کی گہرائیوں کے اندر, پہاڑ کی چوٹیوں میں اگر کوئی کام کرو تو اے میرے بیٹے اس بات کو تم یقین کر لو کہ یا اتبی اللہ, اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام کو کل قیامت کے دن لے کر کے آئے گا. ہاں اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے, اگر تم تنہائیوں میں کسی لڑکی کے ہاتھ کو بھی پکڑو تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو بھی لے کر کے آئے گا. اگر تم زنا کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی کل قیامت کے دن لے کر کے آئے گا. کسی کو گالی دو, کسی کو مارو, کسی کی زمین ناجائز طور پر تم قبضہ کرو, اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے, اتنا قادر ہے. یاد بھی اللہ, اے میرے بیٹے کل قیامت کے دن تمہاری برائیاں اور تمہاری اچھائی اللہ کے سامنے موجود ہوں گی اور اللہ تعالیٰ تیرے سامنے پیش کرے گا. اے میری بیٹی یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پاورفل ہے, اس وجہ سے میرے بیٹے کہیں رہنا تم برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. توحید کا درس جناب محمد رسول اللہ نے جب دیا, میرے بھائیوں غور کرو, کچھ لوگ ایسے بھی تھے, آپ نے مرثد ابن ابی مرثد کا نام آپ نے سنا ہوگا, آپ نے مرثد کا واقعہ بھی سنا ہوگا, جو زمانہ جاہلیت میں اپنی محبوبہ سے, اپنے گرل فرینڈ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا, لیکن محمد رسول اللہ سے محبت, محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد, اللہ کو اللہ جان لینے کے بعد, جب وہی مرثد ابن ابی مرثد مکہ کی سرزمین کے اندر رہتا ہے, اس کی گرل فرینڈ سامنے آئی, رات میں سامنے آئی اور اپنے اسی بوائے فرینڈ سے مرثد سے کہتی ہے, اے مرثد کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی ہے؟ اے مرثد میں روزانہ تیرے یاد میں تڑپتی ہوں, میں تمہیں روزانہ یاد کیا کرتی ہوں, کبھی میں اس سے پوچھتی ہوں, کبھی میں اس سے پوچھتی ہوں, کبھی یہاں بھاگتی ہوں تو کبھی وہاں بھاگتی ہوں, کبھی میں اس سے تمہارے بارے میں جانکاری لیتی ہوں. اے مرثد کہاں تھے اور کہاں چلے گئے, میری یاد تمہیں نہیں آتی ہے؟ مرثد کہتے ہیں, اے میری گرل فرینڈ تم تھی اس وقت, لیکن اب میری گرل فرینڈ نہیں ہو. اے ناک, اب میں تمہارے ساتھ کوئی بھی سمپرک نہیں رکھنا چاہتا ہوں, اب میں تم سے کوئی بھی ریلیشن میں تم سے بنانا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا ہے, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, میں نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور اس بات کی بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں. ہاں اس بات کا میں اقرار کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ہوتے ہوئے, عرش کے اوپر ہوتے ہوئے, فرش کی تمام چیزوں سے باخبر ہے. اے اناق سنو, اب میں تم کو ٹچ نہیں کر سکتا ہوں, اب میں تیرے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں. وہ لڑکی چیخ کر کے کہتی ہے, اے مرثد کیا کیا بہکی باتیں کر رہے ہو, رات کی تاریکی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اب جو چاہو سو کر سکتے ہو, ہمیں کوئی
किसी से कोई डर नहीं है, मोहल्ले वाले अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तुम्हारा वो नबी भी अपने घर के अंदर सोया हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो हम इसका लड़ाए, चलो हम प्यार करते हैं, चलो हम मोहब्बत करते हैं, चलो हम इंजॉय करते हैं। उस वक्त तो जो जवाब दिया था ना, उस वक्त हम मरसद ने जो जवाब दिया था वो जवाब यही था, अय्यनाक ये कैसी बातें तुम कर रही हो कि कोई देख नहीं रहा है। अय्यनाक तुम्हें मालूम है जिस रब के ऊपर मैं ईमान लाया हूँ वो रब मेरी तमाम हरकतों से वाकिफ है, इस वजह से मैं गलत काम कर नहीं सकता हूँ। कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को कौन सा मैं जवाब दूंगा, मैं अल्लाह के सामने क्या बोलूंगा। मैंने कलमा पढ़ा, मैं इस्लाम लाया हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से मैं डर रहा हूँ, इस वजह से मैं तेरे करीब भी नहीं जा